نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں سر دست صرف ایک کا تذکرہ ہوگا کہ فراغ کا قبل شغل، کہ اپنے فراغت کے وقت کو مصروفیت اور مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ یعنی وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ وقت دیا ہے، کل یہی وقت ایسا نہ ہو کسی اور صورت میں مصروف ہو جائے، کام کاج کے اندر، بال بچوں میں، یا فرمائے کسی بیماری یا کسی اور صورت پہ فرمائے یہ وقت مشغول ہو جائے۔ اس وقت آنے سے پہلے یہ جو فارغ وقت ہے، فرمائے اس کو غنیمت جاننا۔ انسانی زندگی، دین و دنیا کی کامیابی، فرمائے کہ وقت کے صحیح اور استعمال کرنے پر منحصر ہے۔ یعنی یوں نہیں صرف آخرت ہی اس سے بنتا ہے، بلکہ زندگی، دنیا کی زندگی بھی وقت کے صحیح استعمال سے فرمائے بنتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وقت دیا ہے۔ ہمارے اسلاف اور بزرگان دین کے واقعات اگر دیکھیں تو انسانی عقل حیران رہ جائے کہ انہوں نے وقت کی کس طرح پاسداری کی۔ عامر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ مشہور زہد و تقوی کے اور تابعین میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ حضرت آپ ہمارے ساتھ بیٹھیے، کچھ گفتگو اور بات وغیرہ کرتے ہیں۔ تو عامر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، سورج کو کچھ وقت کے لیے روک لو، پھر میں تم سے بات کرتا ہوں۔ یعنی یہ وقت تو گزر رہا ہے، تمہارے ساتھ بیٹھ کے ہم بات کریں گے، دنیاوی بات کریں گے، تو فرمایا یہ وقت تو گزر رہا ہوگا تو اس کی اہمیت نہیں رہے گی اور پھر فضولیات کی باتیں ہوتے رہے گی، لہٰذا آپ سورج کو روک لو، پھر میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ تو ہمارے اسلاف نے اس طرح وقت کو سمجھا ہے اور اس کو بروئے کار لایا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے واقعات دیکھیں، انہوں نے 3 حصوں پہ پورے وقت کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک وقت رکھ لیا مطالعے کے لیے، کتابوں کو پڑھنا، دوسرا وقت انہوں نے رکھ لیا کتابوں کو لکھنا، اور تیسرا وقت انہوں نے عبادات کے اندر رکھا ہے، یعنی ان وقتوں پہ میں عبادات کروں گا۔ شیخ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، انسانی عقل حیران رہ جائے کہ ان کے پوتے شیخ ابو المظفر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے دادا سے خود یہ بات سنی ہے، شیخ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خود ممبر پہ بیٹھ کے جمعے میں کہا کہ میں نے ان انگلیوں سے 2000 کتابیں جلدیں لکھی ہیں، اور میرے اوپر لوگوں نے، لاکھوں آدمیوں نے توبہ طائب ہوئے، 20,000 یہود و نصارہ کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہوئے۔ شیخ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اتنے پائے کے عالم تھے۔ اور حالیہ میں ہمارے حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی آپ زندگی دیکھیں، 2,500 سے زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ وقت کے بڑے بڑے اکابر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ قرون اولا کے بعد، تابعین تبع تابعین کے بعد ایسا شاید کوئی عالم دین پیدا نہیں ہوا جنہوں نے تمام علوم پر، تفاسیر پر، احادیث پر، آداب معاشرت پر، اور اسی طریقے سے دیگر جتنے بھی علوم بلاغت ہے، فصاحت ہے، مسائل پر، فتاوی پر، فقہ پر، یہاں تک کہ دنیاوی علوم پر بھی حضرت نے ایسی ایسی کتابیں لکھ کر گئے ہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک واقعہ صرف حضرت کا یہ کہ وقت کو انہوں نے کتنی اہمیت دی ہے۔ عرب والے بھی کہتے ہیں الوقت اسمن من الذهب، کہ وقت جو ہے سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ سونا گر جائے، ضائع ہو جائے، گم ہو جائے، فرمایا پھر آ جاتا ہے، لیکن وقت نکل جائے، فرمایا یہ وقت واپس آنے والا نہیں ہے۔ کہ بہت سے بادشاہان کے واقعات لکھے کہ ان کے پاس جب ملک الموت آیا، فرشتہ روح لینے کے لیے، تو وہ بادشاہ نے کہا کہ اتنی دولت لے لو، مجھے کچھ وقت کے لیے مہلت دے دو۔ تو اس ملک الموت نے کہا کہ نہیں، کوئی دولت کے بدلے آج مہلت نہیں ملے گی، وقت آ چکا ہے اور اب تمہیں چلنا ہے۔ تو یہ وقت فرمائے کہ اس جانے کے بعد سونا، چاندی، جواہرات کے ذریعے بھی اس وقت کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے وقت پر ایک مخصوص کیا ہوا تھا، اس وقت کھانا ہے، اس وقت جاگنا ہے، اس وقت عبادت ہے، اس وقت میں لکھوں گا کتابیں۔ اس کے بعد کچھ وقت کے لیے ان کے پاس تھانہ بھون سے ان کے استاد
حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، تو ان کے لیے قیام اور راحت کا انہوں نے سہولت فراہم کیا۔ پھر کچھ وقت ان کے ساتھ بیٹھنے کے بعد جب وقت دیکھا کہ میرے لکھنے کا وقت آ چکا ہے، کتابیں لکھنے کا وقت تھا، تو حضرت سے اجازت چاہی کہ میں کچھ وقت کے لیے، میرا یہ وقت ہے، کتابیں لکھتا ہوں۔ اس کے بعد وہ دوسرے کمرے میں چلے گئے اجازت لے گئے۔ دل نہیں چاہ رہا تھا کتاب لکھنے کو، کیونکہ استاد محترم تشریف لا چکے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ میرا ایک وقت مخصوص ہے، اس وقت میں یہ عمل کرتا ہوں۔ 2-4 سطریں لکھنے کے بعد واپس آ گئے، تو حضرت نے فرمایا اتنی جلدی آ گئے؟ کہا کہ حضرت وہ بس دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ایک وقت میں نے مخصوص کیا ہوا ہے، ان وقتوں میں بچپن سے کتابیں لکھتا ہوا آ رہا ہوں۔ تو ہمارے اکابر اسلاف بزرگان دین نے وقت کو ضائع نہیں کیا۔ آج ہم دیکھیں ہوٹلوں میں بیٹھ جاتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، دنیاوی باتیں، ادھر ادھر کی غیبتیں، ہم وقت کو بھی ضائع کر رہے ہیں، اپنے اعمال کو بھی ہم ضائع کر رہے ہیں۔ کوشش یہ ہو کہ وقت کو ہم سونے سے زیادہ اور جواہرات سے زیادہ قیمتی بنائیں، اعمال کے ذریعے، اور اپنی زبانوں کو ہم تسبیحات پہ جاری و ساری رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اوقات اور اعمال کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔